اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزاداران امام بیت الخیم نیو جرسی کی اس سلسلے کی یہ تیسری اور آخری مجلس، انشاءاللہ مجلسیں تو ہوتی رہیں گی لیکن یہ سیریز کی میری یہ لاسٹ مجلس ہے اس سال کی۔ میں نے مجلس کا آغاز ہر دن ایک دعا سے کی کہ رزق کے لیے دعا کیا ہے، اور آج میں نے جن کلمات سے مجلس کا آغاز کیا یہ ایک ایسا شکر ہے کہ جو عام طور پہ ہم نہیں کرتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی نہیں کرتا، لیکن عام طور پہ نہیں ہوتا۔ کیا شکر ہے؟ الحمدللہ الذی جعل من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا۔ یہ عام طور پہ ہم یہ نہیں بولتے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا، جبکہ 24 گھنٹے آپ کو یہ بولنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم کو نبی عیسیٰ کی امت میں بھی پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا نبی موسیٰ کی امت میں بھی پیدا کر سکتا، کسی کی امت میں بھی پیدا کر سکتا۔ اس نے امت محمدی میں پیدا کیا، اور امت محمدی میں بھی ایسے گھر میں پیدا کیا کہ جہاں ولایت امیر المومنین ملی۔ کہیں اور بھی ہو سکتے تھے۔ یہ سب سے بڑا شکر ہے، یاد رکھو کہ امت محمدی میں پیدا ہونے کی جو سب سے بڑی بلیسنگ ہمارے پاس آئی نا، وہ اہل البیت کی محبت ہے، ولایت امیر المومنین آئی، عزاداری حسین تمہارے حصے میں آئی۔ اور اس کا شکر ہر وقت یہ کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ امت محمدی میں آیا، اہل بیت کے چاہنے والوں میں آیا، ورنہ کیا ہوتا؟ یو نو ویری ویل کیا ہوتا، کہیں اور ہوتے۔ اگر آج ہم عزائے حسین کر رہے، آج ہم مجلس حسین کر رہے، آج ہم گریہ کر رہے، آج ہم ماتم کر رہے، تو اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ کا وہ شکر ہے۔ کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ تو بولو کہ اللہ اتنی بڑی نعمت تو نے مجھے دے دی، ورنہ آپ دیکھیں گا یہ نعمت نہیں ملتی تو کیا ہوتا؟ کبھی سوچا یہ بات؟ اس لیے کہ ہم صبح سے شام تک نام محمد لیتے ہیں، ہم کو اندازہ ہے کہ اس نام کی برکت کیا ہے، اس نام کی طاقت کیا ہے، اس نام کا پاور کیا ہے۔ اللہ کے رسول کا وہ نام ہے کہ اگر خلوص کے ساتھ کوئی لے تو ضعیفی جوانی میں بدل سکتی، ہر دعا ہر پریشانی دور۔ سب سے بڑا واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا۔ دوستو افسوس یہی ہے کہ اگر تم جتنا شکر کرو گے اتنی اللہ نعمتوں کو بڑھائے گا۔ اگر کچھ نہیں کرتے خالی بیٹھے ہوئے تو پھر ہم میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ اور ایک شکر ہے اسی کے ساتھ کہ اچھا آپ ہر زبان میں بول سکتے، صرف آپ زبان سے یہ بول دیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ امت محمدی میں تو نے مجھے پیدا کیا۔ ہم کبھی دوسرا شکر جو میں بتا رہا وہ بھی کبھی نہیں سوچتے بھی نہیں کہ آج جو ولایت علی ہمارے پاس آئی وہ کس کی وجہ سے آئی۔ آج جو اگر عزاداری ہمارے حصے میں آئی، اگر آج محبت علی ہمارے حصے میں آئی تو کس کی وجہ سے آئی؟ امت محمدی میں تو پیدا ہو گئے، لیکن مولا کی محبت جو دل میں آئی، ریزن کون ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے ریزن تمہاری ماں ہے، تمہارا باپ۔ کبھی میں اپنے ماں باپ کے حق میں ایسی دعا کرتا، جب فرش عذاب پہ آتا میں یہ دعا کرتا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرے ماں باپ پاک اور پاکیزہ تھے۔ اس لیے کہ یہ میرے جملے نہیں، یہ عابد الرامی کے جملے نہیں، یہ چھڑے امام جعفر صادق علیہ السلام کے جملے۔ میرے مولا نے کیا کہا؟ میرے مولا نے کہا کہ جب بھی ہماری محبت کسی کے دل میں دیکھو، صرف یہ نہیں کہا دل میں دیکھو، بلکہ کہا ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو تو اس کی ماں کے حق میں دعا دو،
اس کے باپ کے حق میں دعا کہ امام کیا کرے اس کے حق میں بعد میں دینا، پہلے اس کی ماں کے حق میں دو، اس کے باپ کے حق میں دو۔ ہم کبھی اپنے ماں باپ کے لیے ایسی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے میری ماں نیک تھی، پاکیزہ تھی، جس نے ہمارے دل میں محبت علی لائی، میرا باپ نے حلال رزق کھلایا تھا جس کی وجہ سے ولایت علی ہمارے دل میں آئی۔ ہم کبھی نہیں کرتے۔ میں یہ نہیں بولتا کوئی نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ جب مجلس میں جاؤ فرشیزہ پہ بیٹھو، اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے تو ان کی سلامتی کی دعا کرو، پہلے امام کی سلامتی کی کرو، اس کے بعد اپنے والدین کی سلامتی کرو۔ ایوری ڈے صبح اٹھو تو پہلے ماں باپ کے حق میں دعا کرو، پہلا جملہ جو نکلے وہ امام کے لیے، اس کے بعد ماں باپ۔ آپ جس امام بارگاہ میں مجلس پڑھ، بیت القائم نام ہے، زمانے کے امام سے منسوب، پہلی چیز اس امام کی طرف رجوع کرو اپنے آپ کو۔ دعاؤں کا مرکز جو ہے تمہارا امام ہونا چاہیے۔ جو ڈے ٹو ڈے لائف کے تمہاری لائف کے جو آبسٹیکلز ہیں، جو ہرڈلز ہیں، وہ اسی وقت دور ہوں گے جب تمہارے اوپر نظر کرم امام زمانہ ہو۔ اگر روز سلامتی امام زمانہ کی نماز پڑھے اور نماز پڑھ کے یہ دعا کرے کہ اللہ تمہارے امام کو سلامت رکھے، اس کو اپنے ماں باپ کی سلامتی کی دعا کرو ایوری ڈے، صبح شام۔ کیوں کہ ماں باپ کی وجود کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے آج میرے ذکر حسین کرنے کی طاقت آئی۔ دوستو یہ میرے جملے نہیں، میرے مولا حسین کے جملے۔ عاشورے کے دن امام حسین نے کیا کہا؟ عاشورے کے دن جب یزید کے لشکر کو ایڈریس کر کے واپس آئے اور چاہنے والوں نے پوچھا کہ مولا آپ نے ان کا جواب کا انتظار کیوں نہیں کیا، تو امام نے کیا کہا؟ ان کے پیٹوں میں حرام ہے، میری بات کا اثر نہیں ہوگا۔ ان امام ڈائریکٹ بات کر رہا، فیس ٹو فیس بات کر رہا، اس کے باوجود ان کے دلوں میں اثر نہیں ہو رہا تھا امام کا۔ تو اگر آج ہمارے دلوں میں اثر ہو رہا تو تم اپنے ماں کے حق میں دعا دو نا کہ ماں کی وجہ سے، ماں نے پاکیزہ طریقے سے تم کو ریز کیا جس کی وجہ سے تم یہ سٹیج پہ پہنچے۔ دوستو آج ہم کو اندازہ نہیں ہے اس نعمت کا، بالکل اندازہ نہیں ہے۔ ہم یہ جو نعمت عظیمہ، یہ بگ بلیسنگ ہمارے پاس آئی ہے نا، گرانٹیڈ ملی ہے نا۔ اسے کہ باپ شیعہ دے تو میں بھی شیعہ ہو گیا، دادا شیعہ دے تو میں بھی شیعہ ہو گیا، میں نے کوئی محنت کر کے نہیں لی، والدین نیک ہے اس لیے ہم بھی ہو گئے۔ تو کوشش یہ کرو کہ 24/7 اگر تم if you really want to grow in your life, if you really want to grow، پہلے امام کی، اس کے بعد اپنے والدین۔ جتنا تم دعا کر کے ماں باپ زندہ ہے ان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اتنا بڑا رتبہ ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ میں بول رہا ہوں، پوری دنیا میں، پوری دنیا گھومتا ہوں نا، الحمدللہ ہر جگہ یہ پرابلم ہے۔ میں یوتھ کو بول رہا ہوں، ہر جگہ پرابلم ہے کہ ہم ایک وقت ایسا رہتا کہ ہم ماں باپ کے ڈیپینڈنٹ رہتے، کبھی ماں باپ کو ہم سمجھتے وہ ہمارے ڈیپینڈنٹ ہیں۔ یہ سب سے بڑی بیماری ہے، تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے جس دن تمہارے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ یہ میرے ڈیپینڈنٹ ہے۔ بوجھ ہے، بوجھ۔ میری ٹاپک حقوق والدین نہیں ہے، دعا کے لیے میجر رول جو پلے کرتی ہے وہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ کی دعا ہے۔ ساری دعائیں اگر ایسی بھی ہو گئی تمہارے سامنے، پہاڑ آ گئے تمہارے سامنے، ایسا ہوتا ہے۔ کتنے واقعات کہ منہ تک رزق آیا رک گیا، بزنس نہیں چل رہا، 1000 تمہاری دعائیں، ایسے دیواریں کھڑی ہو جاتی۔ اگر تم ہٹانا چاہتے تو تم اپنے ماں باپ کے حق میں پہلے دعا کرو، ان کے پاس جاؤ، ان کو بولو کہ آپ دعا کریں، ماں کو بولو دعا کرو۔ یہ نص معصوم ہے، یہ عابد بدنامی کے جملے نہیں، یہ نص معصوم ہے۔ کربلا میں مولا حسین چاہتے شہزادے علی اکبر ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں واپس آ سکتے تھے۔ مولا حسین نے عاشورے کے دن ایک کمپلیٹ میسیج دیا، پورا گھر کے لٹنے کے بعد بھی۔ کربلا ایک درس کا نام ہے، کربلا ایک پریکٹس کا نام نہیں۔ کربلا کا ایک ایک لمحہ جو گزرا اس میں درس ملتا گیا، ایک کمپلیٹ اسلام تھا۔ مولا نے کیا کہا؟ مصائب پہ نہیں ہوں میں، صرف آپ کو بتا رہا کہ امام نے کیا کہا کہ لیلا تمہارے علی اکبر کے مقابلے میں ایک نامی پہلوان آیا ہے،
अब जुमले सुनना प्लीज, गौर से सुन। मैं सारे यूथ को बोल रहा, लड़का लड़की को, इमाम के जुमले क्या है? इमाम ने कहा मैंने अपने नाना से सुना कि माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल होती। अरे इमाम वक्त है, हुसैन अपने दौर का इमाम जमाना है, मौला हुसैन है। लैला क्यों दुआ करे? मौला हुसैन आप क्यों नहीं करे? तो मौला हुसैन ने बताया कि माँ का एहतराम करबला में बताया। कहा लैला तुम दुआ करो। और रावी कौन है? मौला हुसैन। बोलने वाला कौन है? अल्लाह का रसूल, जिसको अबू जहल अबू लहब ने सादिक कहा है। क्या बोल रहे कि मैंने अपने नाना से सुना कि माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल होती, जो तुम दुआ करो। सोचो, इमाम की मौजूदगी में मौला ने बताया कि माँ की दुआ क्या है। सिर्फ इंपॉर्टेंस ऑफ मदर्स दुआ, माँ की दुआ बताई कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कभी मैं सोचा ये बात, कभी मैं सोच रहा ये बात कि कितना बड़ा गिफ्ट आपके हाथ में, कितनी बड़ी ताकत तुम्हारे पास, तुम्हारे घर के अंदर है। अल्लाह के बाद, गौर से सुनना जुमले, अल्लाह के बाद, इमाम के बाद जो सबसे बड़ी ताकत है वो तुम्हारे माँ बाप की है। दुआओं में अगर माँ बाप को आगे पीछे हो गए तो आने वाली रहमत, जो रहमत आ रही, रुक जाती, दुआएं खत्म हो जाती। तुम मांगते रहो मांगते रहो, दीवार आ जाती सामने। उस दीवार को हटाना है तो जस्ट गो एंड से तुम्हारी माँ के पास चले जाओ। क्या बोलो माँ को? आप एहतराम देखो माँ बाप का। कुरान मजीद को अगर खोल के कोई देखे, जितनी देर निगाह तुम्हारे कुरान मजीद पे रहेगी, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करेगा, हसनात लिखेगा। अब इसका यह मतलब नहीं कि खाली देखते रहो। बताया गया कि कुरान को देखना भी सवाब। खाने काबा को जितनी देर निगाह तुम्हारी काबे के ऊपर रहेगी, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करता, हसनात तो लिखता। काबे में नमाज से ज्यादा तवाफ का सवाब है। ऑफ कोर्स नमाज का सवाब है, लेकिन तवाफ का सवाब ज्यादा है। सिर्फ तुम काबे को बैठ के ऐसा देखते रहो, देखो तुम्हारे गुनाह माफ होते रहते, हसनात दिखे जाए। तीसरी चीज का, चेहरे इमाम अली को देखो। मौला अली के चेहरे पे जब तक निगाह रहेगी, अल्लाह हमको मौला की ज़ियारत नसीब करे, जब तक निगाह रहेगी तुम्हारे गुनाह माफ होंगे, हसनात। ये तीन चीजें बताई। उसके बाद क्या कहा? अपनी माँ को देखो। कैन यू इमेजिन? काबा, कुरान मजीद और मौला। उसके बाद क्या कहा? जितनी देर तुम्हारी निगाह तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप के चेहरे पर रहेगी, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करने के लिए। कुछ मत करो, सुबह उठ के माँ को ऐसा देखो, खाली जस्ट लुक एट। गुस्से से नहीं देखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि किसी के प्रेशर में आके गुस्से से नहीं देखना। जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? प्यार से देखो, मोहब्बत से देखो, मोहब्बत से देखो। जितनी देर तुम्हारी निगाह तुम्हारी माँ के चेहरे पे रहेगी, तुम्हारे गुनाह माफ होते रहते, माफ होते रहते, माफ होते। आप ये मत बोले यार मैंने गुनाह किए ही नहीं। यार मेरे गुनाह क्या है? सबसे अपने आप को सबसे बड़ा गुनाहगार समझना। याद रखो, आपके सामने 1000 दुआएं। अपने आप को अल्लाह की मखलूक में सबसे बड़ा गुनाहगार समझना। कभी ये मत समझो कि मैं बड़ा पायस, न्यू जर्सी का सबसे बड़ा पायस आदमी मैं हूं, ये जहन में से निकाल दो। जिस दिन तुमने ये सोचा, इसका मतलब है कि तुम्हारे ऊपर पूरा गुरूर और तकब्बुर का साया आ गया, शैतान ने तुमको काबू पा लिया। ये मत समझो कि शैतान तुम्हारे करीब नहीं आ रहा, ये मत समझो। शैतान कहीं और नहीं जाता। शैतान गुमराह करता इमाम अली के शियों को। शैतान स्टूपिड नहीं, शैतान बेवकूफ नहीं कि वो अपने टाइम को वेस्ट करे जो उसी के साथ चल रहे। मंदिरों के पास जितने दूसरे चीजें, वहां नहीं जाता शैतान। शैतान आता का तुम्हारे दरवाजे, इमाम बारगाह के दरवाजे। वो आप सोचो, गुमराह करना ही करना है उसका। उसने वादा किया अल्लाह से। तो ये बीमारी से अपने आप को बचाओ कि मैं तो मुझे कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल सही हूं। जिस दिन तुम्हारे जहन में यकीन, और आज प्रॉब्लम हमारी कम्युनिटी का ये, मैं आप इंसाफ से बोले, कभी रात में सोते वक्त आपको ख्याल आता कि यार मैंने इतने गुनाह किए। हुक्म क्या है? जितनी नेकियां की हो ना तो भूल जाओ, गुनाह को याद रखो। नेकी को याद रखोगे, गुरूर तकब्बुर आएगा। गुनाह को याद करोगे तो इस्तग़फ़ार करो।
سوری بولے. اور سوری افضل ترین عبادت ہے اسلام کی. افضل ترین عبادت کا نام سوری. تو پہلی چیز کیا ہے؟ دعا میں رکاوٹ. آج میری آخری مجلس میں ثواب کر رہا، خالی کنکلوڈ کر لے رہا 2 مجلس. پہلی چیز کیا ہے کہ اس کا شکر ادا کرو کہ تم نے امت محمدی میں پیدا کیا. دوسرا شکر، اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں، ایوری ڈے. تیسرا شکر کیا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا. کیا بات ہے، پردہ ڈال دیا. تو نے مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کیا، رسوا نہیں کیا. چوتھا شکر کیا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت کے ساتھ دنیا میں لایا. کبھی کبھی سوچا یہ بات؟ اگر ذرا بھی کوئی پرابلم ہو جاتا، کتنے آپ کے پاس واقعات ہیں، اگر خدا نہ خاصا بلائنڈ ہو جاتا، خدا نہ خاصا چہرے پہ کوئی نشان آ جاتا، بہت نشان، کیا ہوتا؟ یہ دعا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحیح سلامت دنیا میں لایا. کبھی میں سوچتا یہ بات؟ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں، اللہ کا رسول بول رہا، میں نہیں بول رہا. شیخ عباس خمی نے مفاتیح الجنہ میں بھی لکھا کہ یہ 4 نعمتوں کا روزانہ شکر ادا کرو. دوستوں میں یہ نہیں بول رہا کہ تم 1 گھنٹہ بیٹھ کے عبادت کرو، میں بول رہا چلتے پھرتے بولو. میں یہ نہیں بول رہا کہ تم مسلح پہ چلے تو بس ٹائم نہیں. میں صرف ایک ہی ریکویسٹ کر رہا کہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے تو بولو اب زبان سے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق اپنے. اس کے بعد دیکھو کبھی تمہارا رزق رکے گا نہیں. ایون اللہ تیرا شکر ہے کہ امت محمدی میں پیدا کیا، جس سے میری ولایت مولا علی ہے. بولنے میں کیا جا رہا؟ آر یو لوزنگ اینی تھنگ؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ 4 کے بعد رزق کے لیے، صحت کے لیے، عزت کے لیے مانگ گیا. اس کے یہ ساری مانگ رہا، اور اس کے بعد بھی اگر پرابلم آ رہا تو چیک کرو کہ کہیں تمہارے والدین کے ساتھ تمہارے ٹرمز تو نہیں خراب تو نہیں. اگر والدین کے ساتھ ٹرمز خراب ہے تو سمجھو تمہارا کام ہو گیا، کچھ ہونے والا نہیں. جب تک ماں باپ زندہ ہے، بلا ناغہ ان سے بات کرو. میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں امریکہ ہی میں کہ صبح شام آفس جانے سے پہلے باپ کو فون کرتے، ماں سے بات کرتے. when they come back from office، رات میں سونے سے پہلے پھر ماں باپ سے بات کرتے. ویکنڈز پہ جاتے ہیں ملاقات کرتے. ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں، لیکن کانٹیکٹ میں مسلسل ہے. ہر وقت یہ بولتے رہتے کہ آپ دعا کریں. اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ ماں کی دعا ایسا جاتی ہے. اگر زندہ ہے تو بہت اچھا، مرنے کے بعد کسی کے ماں مر کے 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، باپ 20 بھول گئے. اب کون یاد کرے، کس کو یاد ہے؟ اتنا بیزی ہے ہمارے گاؤں میں. یہ ڈیزاسٹر ہے تمہاری لائف کا، تکلیف ہے. اگر تمہارے والدین تمہارے ساتھ ہیں، ان کی دعا تمہارے ساتھ ہے. یہ ایک ایسی پرسنالٹیز ہیں یہ دونوں کہ جن کا مرنے کے بعد بھی جن کی دعا اپنی اولاد کے لیے لگتی ہے. مرنے کے بعد جب بھی اپنے باپ کی گریو پہ جانا، سرانے بیٹھنا سر کی سائڈ، ماں کی گریو پہ جانا تو پینتھی بیٹھنا پیروں کی سائڈ، اور بیٹھ کے دعا کرو کہ اللہ تجھے میری ماں کا واسطہ. میں نہیں بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا. یہ وہ شخص نے آ کے یہی تو کہا تھا کہ میں بلاؤں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گر گیا. اللہ کے رسول آپ میری مدد کرو، آپ دعا کرو. بولے تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ کہا مر گئے. کہا ان کی لہت پہ جاؤ. کہا لہت بھی نہیں، دور ہے، میں نہیں جا سکتا. اس کا نشان بنا، ایک باکس بنا. تصور کر تیرے باپ کی لہت ہے، تیری ماں کی لہت. وہاں یہ دعا کر، ہمارا واسطہ دے کے، اپنے ماں باپ کا واسطہ دے کے کہ اللہ میری دعا کو قبول کر، تیری دعا قبول کر. تو یہ پہلی چیز ہے کہ ساری عبادتیں ایک طرف، والدین کی ریسپیکٹ، والدین کی دعا ایک طرف. امام کے بعد اگر کسی کی دعا لگتی ہے تو تمہاری ماں کی، تمہارے باپ کی. یہ جب بھی لائف میں کوئی آبسٹیکل آئے، ماں باپ زندہ ہے تو ان کو جا کے ڈائریکٹ بولو کہ آپ دعا کر دو میرے. اگر ماں باپ مر گئے تو ان کی لہت پہ جا کے بولو. ڈیلی اپنے جو ماں باپ مر جاتے ہیں ان کے لیے ڈیلی کوئی نہ کوئی ایک تحفہ ضرور بھیجو، گفٹ ضرور دینا، لازم دینا. کیوں دینا لازم؟ اس لیے کہ اس سے تمہارا رشتہ ملا ہوا رہے گا. جو تمہاری ریلیشن شپ ہے اپنی ماں باپ سے وہ ملی بھی رہے گی. اگر تم نے کیا
اگر تم نہیں کرنا چاہتے تو مرنے کے بعد ایک سٹیج ایسا آتا، اگر اولاد بھول جائے ماں باپ کو، بھول جائے، وہ لوگ وہاں سے آنکھ کر دیں گے آپ کو. اس لیے کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی پرابلم نیچے جانے کے بعد اولاد کے اوپر لازم ہے کہ وہ جائے اس سے ان کے حق میں. ہفتے میں ایک دن جاؤ لیکن جاؤ، مہینے میں ایک دن جاؤ لیکن جاؤ، جا کے ان کے گریو پہ بیٹھ کے دعا کرو. اگر تم یہ چاہتے کہ تمہاری پورا ایک مہینہ ایک ہفتہ تمہارا پیسفل گزرے تو تمہارا اوپر فرض ہے کہ تمہارے والدین کے لیے تم کام کرتے ہو. جتنا انسان اپنے ماں باپ کے حق میں کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے. آنے والی کتنی ایسی بلائیں، کتنی ایسی مصیبتیں جو ٹل جاتی ہیں، وہ صرف اس لیے کہ تم نے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کی. اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا جو نعمت ہے وہ تمہارے والدین. ربیان صغیرہ کا کیا کہا؟ رب ارحمہما کما ربیان صغیرہ، کہ پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم کیا. اللہ جن کے والدین دنیا سے گزر گئے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کو سلامت ہے. ایک سلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. چار پانچ چیزیں میں نے بتا دی. اب ایک واقعہ پڑھتا اس میں امام نے، اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ امام کا کوئی ذکر ہو جائے. یہ وہ واقعہ جس سے ایک بہت بڑا مسئلہ امام نے حل کیا، بہت بڑا مسئلہ. یہ ایک ایسا مسئلہ حل کیا جو آج ہماری کمیونٹی میں کامن ہے، ویری کامن. اس سے تعلقات نہیں ہے، اس سے تعلقات نہیں. یہ جو بیماری ہے نا، اس بیماری سے ہٹو، اسی کے بعد تمہاری دعائیں خبریں. دعا بات ہے نا میری، دعائیں رکنے کے ریزنز بتا رہا کہ کیا کیا ریزنز. کل میں نے بتایا تھا شکاگو کا ایک واقعہ، سوری اٹلانٹا کا. آج وہی چیز بتا رہا، وہ واقعہ نہیں کہ حالات جو بدلتے، رکاوٹیں جو ہوتی کن کن گناہوں کی وجہ سے. یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو آج ہماری کمیونٹی میں سب سے زیادہ کم ہے. جنرل بات کر رہا، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ کہ میرا مطلب یہ نہیں کہ نیو جرسی میں، آئی ڈونٹ مین دیٹ. میں جنرل بات کر رہا کہ ویری کامن ہر خاندان میں آ گیا. آپ ریلیشن شپ کو بریک کرنا، تعلقات کو ختم کرنا، جبکہ کربلا کا پہلا پیغام معافی ہے، کربلا کا پہلا میسج معافی ہے. ابھی 8-10 دن ہی ہوئے آپ کو میں نے در حسین کے مجلسوں میں بولا ہے، اشے اول میں آج بول رہا ہے، آپ کو صرف ریمائنڈ کرا رہا کہ پہلا میسج جو کربلا کا تھا وہ فارگیونیس کا تھا. میں صرف یہ پوچھ رہا کہ آپ تک ہم نے پوری محرم کیا آلموسٹ 19-20 تاریخ ہوئی، یہ 19 ڈیز میں کسی ایک کو فارگیو کیا ہے؟ کسی ایک کو معاف کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے اب سب راضی ہے تو ویری گڈ، سب اگر راضی ہے تو بہت اچھی بات. اگر کسی سے تم ناراض ہو تو ہم کو حق نہیں ہے معاف کرنے کا. کربلا کا پیغام کیا؟ کربلا صرف ایک پریکٹس ہے. کربلا پریکٹس کا نام نہیں، کربلا چینج کا نام. چیک یور سیلف کہ میری فیملی میں کون سی ایسے لوگ. دیکھیں میں ایک بات یہاں روک کے بولتا ہوں، انسان صرف غریب سے ہی ناراض ہوتا، پیسے والے سے کوئی نہیں ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو، پیسے والے سے کوئی ناراض ہوتا ہے؟ ارے ہم تو تعلقات ملا کے رکھتے، کون لڑے بھائی؟ ہم یہ سمجھے کہ وہ میری مدد کرے گا، جبکہ مدد وہ نہیں، وہ کرے گا. اگر سب سے پہلی چیز اپنے تعلقات کو مولا حسین سے مینٹین کر کے رکھو. سب سے زیادہ بڑی چیز ہے اپنے ریلیشن شپ کو اللہ سے مینٹین کرو. یہ بندوں سے کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ناراضگی کس سے ہوتی ہے؟ غریب سے ہوتی. غریب رشتہ دار، کوئی مسکین کمیونٹی کا، اس سے میرے تعلق. سلام کرنے میں دیری ہو گئی تو آپ غصے میں آ جاتے. پہلی چیز جو چھوڑتے وہ سلام چھوڑ دیتے. اگر چیک کرو، میں بہت یہ بڑا گناہ ہے جس سے تمہاری دعائیں رک رہی. ٹاپک دعا، اسی لیے یہ واقعہ پڑھا. اور ہم دعائے کھمیل میں یہ بات بول رہے، یا سری الرضا یا سری then you don't say this words. جب تم ایکسپیکٹ کر رہے کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے،
تو اللہ بھی پلٹ کر تم کو پوچھتا ہے کہ بابا میں تو راضی ہوں اور تم کس سے راضی ہو؟ یہ چیک کرو. یہ ریولیوشن لاؤ. میں یوتھ کو بول رہا ہوں, اگر تمہاری ماں تمہارا باپ کسی فیملی سے تمہارے فیملی میں بات چیت نہیں, تم بڑی پولائٹلی لو وائس میں اپنے ماں باپ کو بولو, لڑکا لڑکی کو بولو, جو میری مجلس سے تم انقلاب لاؤ, یہ ریولیوشن لاؤ, ویری پولائٹلی لو وائس میں اپنے ماں کو اپنے باپ کو بولو کہ ڈیڈ ماں پلیز ہم اس سے مل لیں گے. دوستوں خاندان ٹوٹے ہوئے, ہر چیز ٹوٹ گئی صرف اس لیے کہ میرا اسے ٹرمز نہیں. یہ وہ بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے کہ اگر تم اس گناہ سے نکل جاؤ, اس سے کلین ہو جاؤ, تو تمہاری دعا کبھی رد نہیں ہوگی unless you are doing something wrong. یا پھر کبھی اللہ مصلحت ہے اللہ کی. انہیں کتنی ایسی بیماریاں ہیں جو آ سکتی تھی, وہ صرف اس لیے نہیں آئی کہ کسی کی دعا تمہارے ساتھ چل رہی. یہ مت سمجھے کہ تم کووڈ سے بچے ہوئے. اگر میں کووڈ سے بچا ہوا ہوں, احتیاط تو کر رہا, احتیاط کے علاوہ کیا وہ انٹر نہیں ہو سکتا؟ 100% آ سکتا. لیکن کوئی کسی کی دعا ہے, نظر کرم معصوم ہے, جس کی وجہ سے بچا ہوا. یہ ہمیشہ ذہن کہ میں اپنی اسمارٹنیس سے بچا ہوا نہیں ہوں, امام کی نظر کرم ہے, اللہ کا کرم ہے جس کی وجہ سے تم بچے ہوئے. ورنہ ہر گھر میں انٹر ہو جائے. نظر آ رہا؟ تو یہ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤ. چیک کر لو خالی کہ اگر ہے. اب میں تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ واقعہ 335 یا 336 ہجری. انہیں اسمالر اوکلٹیشن ختم ہوا, ہائر اوکلٹیشن شروع ہوا. 15 شعبان 329 ہجری کو غیبت کبریٰ کا آغاز. ہائر اوکلٹیشن. اسمالر اوکلٹیشن شروع ہوا تھا 8 ربیع الاول 260 ہجری, اور ختم کب ہوا؟ 15 شعبان 329 ہجری. آلموسٹ 69 ایئرس تک چلا یہ اسمالر اوکلٹیشن. اب وہاں سے یہ ہائر اوکلٹیشن شروع ہوا جو اب تک چلا. بالکل ابتدائی زمانہ ہے غیبت کبریٰ کا, ہم جس اوکلٹیشن میں, ابتدائی زمانہ. اس زمانے میں عبداللہ ابن علی, میں نے واقعہ پڑھا ہے لیکن آپ کے پاس نہیں پڑھا, اس میں ایک میسیج ہے میری ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے اس لیے پڑھا. یہ کبھی پڑھتا ہوں تو کبھی آدھا ایک گھنٹہ خالی اس میں اتنے پیغامات ہیں, لیکن بہت احتیاط سے پڑھا. آلموسٹ آدھے گھنٹے کی مجلس ہوگی, بس 30 منٹس 25 منٹ اور رہے. 3 دن کافی بھی نہیں ہوتی. اینی دعا کی ٹاپک ہی اتنی بڑی, میں تو ایک اسکیچ کھینچا ہوں, کچھ پڑھا ہی نہیں. تو عبداللہ ابن علی ایک امام کا چاہنے والا, بغداد کا رہنے والا. اس نے, ان کے باپ نے 10ویں امام اور 11ویں امام کا زمانہ دیکھا ہے, 10th امام اور 11th امام کا, اور یہ کہتا ہے کہ میرا باپ کتنا خوش نصیب تھے اور میں اپنے امام کو نہیں دیکھ سکتا. اب یہ بے چینی آج ہمارے پاس نہیں. یہی تو افسوس. کبھی موقع ملا تو آپ کی انشاءاللہ پورا زمانے کے امام ہی کے حالات پہ پڑھو. تو اس نے کہا کہ لوگوں سے پوچھنے لگا کہ امام سے ملاقات کہاں ہوتی, کیسا ملنا امام سے. دیکھیے یہ خواہش بھی ایک نعمت ہے, یہ ایک عظیم خواہش ہے کہ مجھے امام سے ملنا. کبھی ہمارے دل میں خواہش آتی, یہی امام بول کے تڑپ کے روتا کہ آئینہ طالب بے دم المقتول بے کربلا. امام یہی تڑپ رہا کہ میں خون حسین کا بدلہ, کبھی اس لیے کہ کوئی ہے ہی نہیں ساتھ. کبھی میں انصاف سے, میں یہ نہیں بولتا کہ نہیں آتے, ایک جنرل بات کر رہا ہوں. 80-90% ایسے لوگ ہیں کہ جو بڑے نماز کے پابند ہیں, عبادتوں کے پابند ہیں, بہت اچھی بات. امام سے بابا یاد رکھو, تمہاری دعائیں جو قبول ہو رہی نا, دعائیں جو اللہ کی بارگاہ میں ایکسپٹ ہو رہی ہے, وہ جسٹ بیکاز امام کی نظر کرم ہے. اس لیے جو میری سانس چل رہی, جو صحت ہے, ہیلتھ ہے, بولنے کی طاقت ہے, عزت ہے, وہ صرف فرزند زہرا کا صدقہ ہے. نظر کرم فرزند زہرا کی ارجت تو ختم ہو جائے. دنیا ریس کر دے,
شیخ مفید کے واقعے میں امام نے یہی تو کہا. کیا کہا تھا کہ میں اپنے شیعوں سے غافل نہیں, شیعہ مجھ سے غافل ہے. میں 24 گھنٹے ہماری نگاہ کرم ہے جس کی وجہ سے ہمارے شیعہ بچا. یہ یاد رکھو, یہ ذہن سے نکال لو. اگر نیو جرسی میں تم زندہ ہو, نیو جرسی میں تمہارا بزنس ہے, نیو جرسی میں تمہاری جاب ہے, نیو جرسی میں تم ہیلتھی ہو, نیو جرسی میں تمہارا ریس چل رہا, تمہاری فیملی چل رہی, تو جسٹ بیکاز نظر کرم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف, صلوات پڑھ لے محمد وآلہ محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صرف میرے مولا کی نظر کرم ہے جس کی وجہ سے بچے, ورنہ سوال ہی نہیں پیدا کہ میں بچ جاؤں. دنیا ریز کر دے آپ کو. ہمارا ایگزسٹنس صرف امام کی وجہ سے. یہ آدمی عبداللہ ابن علی بے چین, تاریخ کا عجیب واقعہ, اتنا تڑپ رہا ہے میرا مولا کامل. لوگوں نے کہا کہ شب جمعہ کربلا مولا جاؤ. اللہ ہم سب کو کربلا مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. کربلا مولا ہر شب جمعہ جاتا ہے. میں آپ سے پوچھتا, ماشاءاللہ نیو جرسی سے پورے دنیا سے جو سن رہا, مجھے بیت الخیم کی یہ مجلس, آپ انصاف سے بولو کتنے قافلے ہم کتنی دفعہ کربلا مولا جا رہے مولا حسین کے پاس. ہر ضرور جانا چاہیے. کیا کبھی جب جاتے ہو کربلا میں شب جمعہ تھرسڈے نائٹ تلاش کرتے ہو امام کو؟ پتہ ہی نہیں کہ امام کے ملنے کی جگہ یہ معلوم ہی نہیں. افسوس یہی تو ہے, یہی تو پارٹ ہے ہماری زندگی کا افسوس. ایک روٹین کی لائف چل رہی, چینج کتنا آ رہا. محرم گزر گیا, کسی کو معاف نہیں کیا. ہر سال عاشورہ آتا, ہر سال عاشورہ جاتا. کوئی گفٹ دیا ہے مولا حسین کو؟ 1442 ہجرہ کا گفٹ کیا ہے مولا حسین؟ پلیز میں یوتھ کو بولا, بڑوں کو نہیں بولا. بڑے میرے بزرگ میرے یوتھ کو بول, میں چینج چاہتا, چینج ایک ریولیوشن چاہتا. تمہاری لائف میں ایک ریولیوشن آنا. اور یاد رکھو وہی شیعہ کامیاب ہے جو ریولیوشنری ہوتا ہے. ڈم شیعہ امام علی کو نہیں چاہیے. امام علی کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے, می اینڈ مائی فیملی والا شیعہ نہیں چاہیے. امام علی کو وہ شیعہ چاہیے جو کام کرنے والا. لاکھوں تھے کربلا میں 72 جمع ہوئے جو کام کرنے والے, جو امام کا ساتھ دینے والے. جو می اینڈ مائی فیملی سوچ رہے تھے وہ تو گھروں میں بیٹھ گئے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گمنامی میں چلے گئے. تو آج بھی یہی, if you really want to do something for امام, تھوڑا سا ویک اپ کال کرو, اپنے آپ کو سوچو کہ میں کیا کروں. what I'm doing for امام, what I'm doing for امام. دعائیں رک رہی because you're not doing anything for امام. نماز واجب ہے, واجب ہے. روزہ واجب ہے, بالکل واجب ہے. واجبات کو لے کے تم گئے اور امام تم سے پوچھے کہ what you have done for me, تم نے میرے لیے کام کیا. آپ بولیں گے نمازیں پڑھی, روزے رکھے, تو وہ تو واجب ہے, کرنا ہی کرنا ہے, لازم کرنا ہے, مست ہے. میرے لیے کیا کیا؟ I don't have answer. I don't have answer. گھر سے شروع کرو, گھر سے شروع کرو. آپ بولیں گے what can I do, میں کیا کروں گا نیو جرسی میں؟ 5 منٹ بیٹھ کے سوچو کہ میں کیا کر سکتا ہوں, کیا کر سکتا ہوں. تمہارا کام ہے ایک قدم آگے بڑھو, منزل تک امام پہنچا دے گا. 1000 واقعات ہیں ہمارے پاس, تم ایک سٹیپ آگے بڑھو. مثال کے طور پہ تم امام سے قریب ہونا چاہ رہے کام کرنے کے لیے, پہلے امام کے لیے نماز تو پڑھو, جو ٹائم تو اسپینڈ کرو, ان کی سلامتی کی نماز تو پڑھو, دعا تو کرو کہ اللہ میرے مولا کو سلامت رکھ. ان کے صدقہ ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے سب مومنین, صدقہ تو دو, ایک سینٹ دو, لیکن دو امام کے لیے. ہر سلوات کے ساتھ وہ اجل فرجہم بولو, تو تصور امام زمانہ تمہارے ذہن میں آئے گا, تصور آئے گا امام کا. ہم بولتے ہیں, یہ نہیں بولتا کہ کوئی نہیں بولتا, لوگ بولتے ہوں ہر نماز میں, جہاں رکوع میں, سجدے میں, قنوت میں سلوات پڑھتے ہو, ہر سلوات کے ساتھ اجل فرجہم بولو. کم از کم ایک رشتہ بنے گا امام سے تمہارا, ایک ریلیشن شپ بلڈ ہوگی. مجلس میں بیٹھو تو زور سے بولو سلوات پڑھو اجل فرجہم کے ساتھ, تو کم از کم جو تمہارے بازو بیٹھا ہوا ہے, جس نے نہیں بولا وہ بھی بولنے لگے, تم ذریعہ بنو گے. تم یہ ہمارے بالمعروف کام کی بات کر رہا, تم کو دیکھ کے وہ کرے گے. تو بہرحال اسی میں پوری مجلس جائے گی, میں روک رہا. عبداللہ ابن علی بے چین ہو رہا,
اب جب کربلا مولا جانا انشاءاللہ اگر اربعین میں جا رہے تو تھرسڈے نائٹ ٹرائی ٹو میٹ یور امام. Look for your imam. Look for your imam in Karbala مولا. آپ بولیں گے what are you talking? Of course. جو امام کے ملنے کی جگہ ہے وہ مولا حسین امام کا خود جملہ ہے کہ شب جمعہ میں اپنے جد کی زیارت کو جاتا ہوں. اور کئی واقعات آپ کو ملاقات امام میں اور کئی جگہ ملیں گے کہ شب جمعہ میرے مولا نے ملاقات. ٹرائی تو کرو. What is wrong? ٹرائی تو کرو اپنے امام کو ڈھونڈے. ہم ڈھونڈتے ہیں. ایوری ٹیوزڈے جاتے ہو مسجد سہلا. جب زیارات پہ جاتے تو ٹیوزڈے مسجد سہلا جاتے. منگل کے دن مسجد سہلا میں امام ملتا. جب وہاں جاؤ مسجد سہلا کو, جب میں اپنے گروپ کے ساتھ جاتا, میں لیڈ کرتا, میں لے کے نہیں جاتا گروپ, لندن کے گروپ کو اور بامبے کے. میں ہمیشہ اپنے گروپ کو بولتا کہ عام طور پہ وہ مصلی پہ جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے آ جائے. وہاں جب جانا ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز پڑھنا, 5 منٹ اسپیئر کرنا اور سلامتی کی نماز. یہ وہی جگہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی نماز اگر کوئی 40 منگل کی رات ٹیوزڈے نائٹ مسجد سہلا میں پڑھے سے امام سے ملاقات ہوتی. کافی والا واقعہ وہیں کا ہے. اور مسجد جمکران جب جاؤ معصومہ کے پاس, اللہ زیارت نصیب کرے بی بی, وہاں پہ بھی یہ کہنا, وہاں پہ لکھا ہوا بھی ہر آدمی پڑھتا ہوں, لیکن مسجد سہلا میں ہر آدمی نہیں پڑھتا. افسوس وہی, پتہ ہی بتاتے نہیں. 2 یہ جگہ ہے ہم ٹیوزڈے نائٹ جہاں امام سے ملاقات کرتے, جمکران اینڈ مسجد سہلا. جب جانا مسجد سہلا انشاءاللہ مولا آپ کو نصیب کر. بڑی پرانی مسجد, نبی ادریس کے زمانے کی. یہ نبی ادریس کا گھر تھا یہاں پہ, آلموسٹ 14,000 یا 14,000 سال پہلے کی جگہ. بہت خوبصورت, بہت برکتوں والی جگہ. وہاں جا کے امام کو 40 ٹیوزڈے نائٹ. تم نیو جرسی میں کرو یہ عمل. کوئی حاجت ہے آلموسٹ 8 to 9 months کا, کوئی تمہاری حاجت رزق کے لیے, رزق کے لیے, رزق کے لیے بہترین نماز. رشتے کے لیے بہت اچھی. اگر کسی لڑکی کا رشتہ نہیں, اس کے لیے بھی بہت اچھی. خود لڑکی پڑھے اور پڑھ کے بولے کہ مولا مجھے آپ اپنی طرف سے عطا کرو, مولا حسین کا چاہنے والا, امام علی کا شیعہ آپ دو مجھے, یو گیو, آپ کا چاہنے. یہ نہیں مانگنا کہ مجھے ہینڈسم چاہیے, بڑے بال چاہیے, جل والا چاہیے, اور کلین شیپ چاہیے, اور ایسا چاہیے اور ویسا چاہیے. یہ بولو علی والا چاہیے, یہ بولو حسینی چاہیے. اس کے بعد دیکھو کہ مولا کیسا عطا کرتا. یہ وہ نماز ہے کہ تمہارے رزق کا پرابلم دور کرتا. رزق ایسا کھلتا ہے یہ نماز کے بعد. ایوری ٹیوزڈے نے ڈیلی پڑھو. اور رشتے کے لیے بہت اچھا. ہارٹ کا اگر کسی کو پرابلم, آرٹریز اگر خدا نہ خواستہ بلاک ہے تو آرٹریز بھی اوپن کرتا ہے ہارٹ کے لیے بھی, اس لیے کہ 3 حاجتوں کے لیے تو اس نے مانگا تھا. ہسبینڈ اینڈ وائف میں پرابلم, میریڈ لائف, یہ بہترین دعا کیجیے. امام سے تم رجوع کرو, یہ نماز پڑھو. عورت پڑھے نماز اور بولے کہ میرا شوہر اور میرے میں میری لائف ہیپی کر دے. لیکن وہ کنڈیشنز ہیں یہ. اس کے بعد ہیپی میں اولاد نہیں ہو رہی تو اس کے لیے بھی بہت اچھی. اولاد کو صراط مستقیم پہ رکھنے کے لیے بھی بہت اچھی. پریشانیوں سے بچنے کے لیے یہ بہت اچھی, جو 2 مسجدوں میں پڑھی جاتی, جمکران اینڈ سہلا. اور تیسری جگہ کہاں پڑھی جاتی, سرداب مقدس. میں کیا کروں, میرے پاس وقت نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو ایک ایک جگہ بتاتا. سرداب مقدس, اللہ سامرے کی زیارت نصیب کرے. اس سرداب مقدس وہاں پہ بھی جانا, تو وہاں عریضہ لکھنا انشاءاللہ. اچھا, اب عریضہ کا بات آئی. اگر ایک عریضہ ہے جو سرداب مقدس میں لکھا جاتا, گوہر یگانہ کتاب, گوہر یگانہ, میں نے پورا بانٹا, نیو جرسی میں بانٹا ہوں, نیو یارک میں, دنیا میں جہاں جانتا ہوں دیتا ہوں عریضہ. گوہر یگانہ کتاب کا عریضہ ہے, پیج نمبر 400 سے 401. عجیب ایکسٹرا آرڈنری عریضہ. ایسا یہ عریضہ ہے 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں جواب آتا. لیکن سخت مصیبت ہے تو یہ عریضہ لکھ. اگر نہیں ہے کسی کے پاس تو لیٹ می نو, زیدی صاحب کو بولو مجھے واٹس ایپ کرو, آئی ول سینڈ اٹ ٹو یو. پوری دنیا میں یہ عریضہ بٹا, میں کتاب کا ریفرنس دیکھ لینا جا.
اگر گوہر یگانہ کتاب کسی کے پاس ہے تو یہ عریضہ گوہر یگانہ کتاب کا ہے، پیج نمبر 400 سے 401، 2 پیجز پہ. کوئی تمہاری دعا ایسی نہیں، لیکن وہ کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں. نماز پابندی سے پڑھنا، غیبتیں چھوڑنا، میوزک کو چھوڑنا، یہ ساری چیزیں اگر تم نے چھوڑی بھی ہے، تم سنتے ہی نہیں، تو اس سے بہتر کیا. عریضہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے تمہاری ریلیشن شپ اپنے امام سے بلڈ ہوتی، دعائیں جلدی قبول ہوتی. دعا میری ٹاپک ہے اس لیے پڑھو. آئی تھنک میں نے آستانہ ذرا میں عریضہ دیا ہے 4-5 سال پہلے، آئی ڈونٹ نو. پر اب سفر میں 40 پڑھ رہا ہوں. ون آف دی مجلس میرے 40 سے پہلے شاید 17 سفر تھے وہاں 5 دن کے لیے. وہاں پہ انشاءاللہ اگر یہاں نہیں ملا تو وہاں دے دوں گا. تو 3 جگہ ہیں یہ نماز کے لیے: رزق، اولاد، پریشانی، ہارٹ، یہ ساری چیزوں کے لیے نماز. ہیپی میرڈ لائف اس کے لیے بھی. اس نے مسجد سہلا جا کے ٹرائی کرا امام سے ملاقات میں، پھر اس نے کربلا مولا میں ٹرائی کرنے. اب پریشان ہو عبداللہ ابن، میں اس کو بڑا شارٹ کر رہا، کبھی پڑھتا ہوں تو 40 منٹ پڑھتا. اس نے لوگوں سے پوچھا امام اور کہاں ملتے؟ لوگوں نے کہا کہ بیت المقدس میں ملتے، اسرائیل میں، ایوری فرائیڈے. He traveled all the way from Iraq to بیت المقدس. اس زمانے میں یہ پرابلم نہیں تھا. گیا وہاں جا کر اس نے وان ٹرائی کیا امام سے ملا. آپ سوچو اس کا جذبہ دیکھو، آلموسٹ 1 سال ہو رہا، ایران جا رہا، یہاں جا رہا، یہاں جا رہا، یہاں جا رہا، سب ٹرائی کرتے 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 فائنلی واٹ ہی ڈیڈ، لوگوں نے کہا اب اگر تجھ سے امام سے ملنا ہے تو حج پہ. آپ انصاف سے بولو، میں یہ نہیں بولا جنرل بات کر رہا ہوں. حج پہ جا دے ماشاءاللہ اللہ سب کو حج نصیب، عمرے پہ جا رہے اللہ آپ لوگوں کو عمرہ نصیب کرے. آپ یہ بولو کہ جب عمرے پہ خانہ کعبہ جاتے تو پتہ ہے کہ کون سی دیوار کے اوپر امام آئے گا؟ سامنے آئیں گے، رائٹ پہ آئیں گے، لیفٹ پہ آئیں گے، کہاں آئیں گے؟ سب کو معلوم ہے کعبے میں آئیں گے، نیو جرسی میں امام نہیں آئیں گے. امام ول کم ان مکہ. کتنی نالج، جا رہے عمرے پہ. افسوس یہی ہے یار، افسوس یہی ہے تمہاری، میں بار بار بول رہا ہوں، آپ کی دعائیں آپ کی لائف کے آبسٹیکلز کو دور کرنا ہے، دور کرنا ہے. تو جسٹ ٹرائی ٹو گیٹ کلوز ٹو یور امام. دعائیں اگر قبول کرانا چاہتے، سارے ایشوز تمہارے دور ہو سکتے. اولاد کا ایشو سب سے بڑا ایشو ہے. اولاد جہاں جاتا ہوں یہی مانگتے، مولانا کوئی دعا دو کہ بچے میرے صراط مستقیم. اتنا یہ میجر ایشو بنا ہوا ہے آج ہمارا، یہ اور ڈیورس، یہ میجر ایشو بنا ہوا ہے. شادی ہو رہی 6 مہینے میں ڈیورس ہو رہا، شادی ہو رہی 1 سال میں ڈیورس ہو جاتا. ارے یار 25 سال 25 ایئرس میریڈ لائف رہنے کے بعد ڈیورس ہو رہا. اب میں نے کہا اب کیا ہے بھائی، اب کیا ہے آفٹر 25 ایئرس. یہ ایک شیطان نے ایسا قابو کر، دعائیں رد ہو جاتی، اتنی دور ہو گئے امام سے. یہ جو گیپ ہے اس کا ریزن یہی. اس کے لیے اپنے آپ کو چیک کرو. میں کیا کروں، میرا وقت کے 45 منٹس آلموسٹ ہو گئے، تو بس یہ واقعے کو کمپلیٹ کرو. حج پہ اس نے کہا حج پہ جاؤ، جب بھی مکہ جاؤ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور مکے کی زیارت نصیب کرے. جب بھی خانہ کعبہ میں جاؤ، جب تم انٹر ہوتا خالی میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، لک ایٹ می. جب کعبے میں انٹر ہوتا تو مین ڈور ہے، اگر مین ڈور سے انٹر ہوتا وہ گولڈن ڈور ہے کعبے کا، جہاں اسی کے نیچے حجر اسود و بلیک سٹون رکھا ہوا. اس کے بعد سامنے ایک چھوٹی سی گولڈن ٹوم ہے جو مقام ابراہیم ہے. امام وہاں نہیں آئیں گے. پھر آپ لیفٹ پہ ٹرن ہوتے، چھوٹی سی ایک باؤنڈری ہے جس کو بولتے ہیں مقام اسماعیل. وہاں پہ 70 ملائکہ وہاں دفن ہے. جناب اسماعیل اور جناب حاجرہ کی گریو بھی وہیں پر، وہ جو گولڈن پنالا ہے. سنی شیعہ سارے لوگ وہیں جائیں. وہاں 1 رکعت نماز کا 1 لاکھ رکعت کا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے وہ. تو جب جانا کعبے میں نماز، اور وہاں پہ اولاد کے لیے دعا کرنا. کعبے کے ہر کارنر پہ دعائیں.
औलाद के लिए दुआ करना, जनाब हाजरा जनाब इस्माइल का वास्ता देना, बीबी रबाब के दोनों बच्चे शहजादी सकीना शहजादी अली असगर का वास्ता देके दुआ करना, वहां दुआ कबूल होती। अजीब जगह है, बड़ी बरकत वाली जगह। वो क्रॉस करे, अब वो कॉर्नर आता जहां मेरा मौला पैदा दुनिया में आया था, जो विलायत अली का जो कॉर्नर ऐलान कर रहा आज भी, खद अफलहल मोमिनून, जहां मेरे मौला ने जिस जगह पे पढ़ा था कि आज मोमिन फलाह पा गया कि अमीर अल मोमिनीन दुनिया में आ गया, वो कर। उसके बाद वाली जो दुआ जो टर्न करते टुवर्ड्स हजर अस्वद, वो जो दीवार है वहां पे इमाम आएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो जब भी वहां जाना खाने काबा, तो वो दीवार पे जाके जरूर बोसा देना और ये दुआ करना कि परवरदिगार आज मैं काबे में तेरे घर को आया, आज मेरा इमाम नहीं है, जब इंशाअल्लाह इमाम ज़ुहूर करेगा तो तू मुझे अपने पास यहाँ जरूर बुला। वो दीवार पे जाके, वो जो दीवार, उसी से क्या करो, ऐसी पीछे आओ पीछे आओ, रश बहुत होता वहां, इसलिए कि हजर अस्वद का रास्ता है और सब काफिले वहीं आके ज्वाइन करते। उसी दीवार से बिल्कुल पीछे चले जाओ, पीछे पीछे बिल्कुल पीछे चले, सामने वो दीवार नजर आती, वहां जाके ये दुआ पढ़ो, वहां जाके ये का नाम दो कनस्तिन वाली नमाज पढ़ो और ज़ियारत इमाम इंसान पढ़ो, मौला हुसैन की ज़ियारत। आशुरा पढ़े तो बहुत अच्छा, या वारिस, और ये दुआ करना कि परवरदिगार आज मैं ये सामने हूं, कल मेरा मौला यहीं पर आएगा तो मुझे बुलाना, मैं अमेरिका में रहूंगा, मेरा मौला अगर आया तो मैं नुसरत इमाम के लिए आऊं। ये वो जगह, यहां पे जाके तुम दुआ करना कि मैं वो अलजल 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 जो आप बोल रहे हैं ना, वो यहाँ पे पूरा हो। उसके बाद में हजर अस्वद, बहरहाल मैं वरना पूरी मजलिस में मैं बस 10 मिनट रह गया बस, अब मैं वाकई में 1 मिनट में कंप्लीट कर देता। ये हज किया, हज करने के बाद हज खत्म होता 12 ज़िलहिज आफ्टरनून में, 9 ज़िलहिज अरफे से शुरू होता, 12 ज़िलहिज को हज खत्म हो जाता आफ्टरनून में जवाल के बाद। अगर 12 अब की अगर आप लोग जाए हज पे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर, तो ये काम करो, 12 ज़िलहिज से 15 ज़िलहिज तक, 12 ज़िलहिज से 15 ज़िलहिज तक, अगर कोई मक्के में हज कंप्लीट करके एक उम्रा करे 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का, सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, उम्रा करे और हदिया करे 11वें इमाम, मस्जिद तमीम जाए, उम्रा एहराम बांधे आ जाए, बहुत थके हुए, 12, 13, 14, 15 ये 3-4 दिन 11वें इमाम की नियाबत में अगर कोई उम्रा करता है तो उससे इमाम मुलाकात करता है कि तूने मेरे बाबा के लिए उम्रा किया। जब हम उम्रे में जाते हैं अपने ग्रुप को पूरा जमाने के इमाम का उम्रा कराता हूं, पहला उम्रा इमाम जमाना की नियाबत में कराता कि एक रिश्ता बने, उसका बाद में जितने उम्रे करना है। तो बस उसने उम्रा भी किया, अब बार बस खत्म कर रहा, वाकई को मेरा टाइम निकल गया। हज के बाद लास्ट डे इन्हें हज कंप्लीट करके 15 से पहले उसने कहा मैं पूरी ट्राई कर चुका 1 साल से, मेरे मौला से मेरी मुलाकात नहीं हुई, अब क्या करूं? का खुदा हाफिज। का ठीक है मौला, जो आपकी मर्जी, ये कंप्लेन नहीं है, जो आपकी मर्जी। उसने आया हजर अस्वद के पास, दुआ कर रहा था कि मौला अब मैं जा रहा वापस, अल्लाह मैं जा रहा वापस, अपनी हुज्जत की ज़ियारत नहीं हुई, इंशाअल्लाह मुझे मेरे मौला की ज़ियारत कर दे, अपनी आखिरी हुज्जत रहमत नेमत बरकत की ज़ियारत करा दे। ये कहता मैं कह रहा था मेरे पीठ पे हाथ आया, ये इमाम का हाथ नहीं था। अब पीछे से आवाज आई कि ये बता तू किसको तलाश कर रहा? तो उसने वैसी हजर अस्वद को हाथ रख के कहा मैं उसको तलाश कर रहा जो मेरी आंखों से दूर हो गया। पीछे से आवाज आई कि वो आंखों से दूर नहीं, वो तुम्हारे गुनाहों ने उसको दूर कर दिया। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। ये पलटा तो देखा एक बड़ा हसीन और खूबसूरत इंसान है जो खड़े, ये इमाम ने इनको भेजा था। इस वक्त इमाम ताइफ में थे। उसने कहा कि चल, तो आने वाले ने कहा कि चल मेरे साथ, इमाम ने तुझे बुलाया। He was so excited, so excited. Naturally इमाम अगर मुझे बुलाए मेरी खिस्मत, so excited। कहता है कि चंद लम्हों में हम मक्के से ताइफ पहुंच गए। ताज्जुब मत करो, आगा बहजत के लिए था ये तो इमाम का आदमी। जमीन खींचती है,
جس کے باپ کی زمین ہوتی ہے وہ کر سکتا ہے. میں کیا بول رہا ہوں, ابو تراب کا بیٹا ہے میرا مولا, ابو تراب کا بیٹا ہے, اپنے دور کا علی ہے. چلے کہاں چلے, سیدھا طائف. بس میں ختم کر دیا واقعہ, بہت شارٹ کرا میں اس کو. طائف پہنچے, یہ کہتے ہیں کہ میں طائف پہنچا, صحرا میں رات کا وقت ہے, نور کا خیمہ ہے. بس میں ختم کر دیا مجلس. کہتا ہے کہ میں خیمے میں انٹر ہوا, وہ نور, وہ روشنی, وہ برائٹنس کم ہوتے 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 اتنی کم ہو گئی کہ میری آنکھیں کھلی. جب آنکھیں کھلی تو مجھے یقین نہیں آیا کہ فرزند زہرا میرے سامنے بیٹھے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد, اللہم صلی اللہ. فرزند زہرا میرے سامنے بیٹھے. میں نے سلام کیا, قدموں پہ سر رکھ. امام نے مسکرا کے جواب دیا, سبحان اللہ. ہم بھی جب کوئی تم کو سلام کرے, give him smile, give him smile. یہ بھی رکاوٹ ہے تمہاری دعا کے لیے. سب سے پہلی چیز تمہارا بیہیویئر, تمہاری سافٹ سپوکن ہونا دعا قبول ہونے کے لیے. پیسے والوں کے ساتھ تو بڑے سافٹ سپوکن ہو, غریب کے ساتھ یہ چینج لاؤ لائف میں. مولا نے مسکرا کے دیکھا اور جملہ کیا کہا کہ اے عبداللہ, تو اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ نے تجھے میری زیارت کرا دی. ہر جگہ یہ نعمت امام بتاتے کہ ہمیشہ یہ نہیں بولتے کہ میں نے تجھے اپنی زیارت کرائی. مولا بول سکتے, کہا کہ اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے زیارت. سبحان اللہ, سبحان. یہ چیزوں کو پیدا کر دعاؤں کی قبولیت. اب پورا واقعہ میں نے اس لیے پڑھا. اب امام نے 5-6 چیزیں بتائی, لیکن وہی میرے ساتھ وقت کی تنگی, 5 منٹ رہ گئے, مصائب ہے. امام بھائی ایک چیز بتا, یہ امام نے اس میری طرف دیکھا, لک ایٹ می, یہ اس طرح امام نے 5-6 چیزیں بتائی. یہ مت کرو, یہ مت کرو, یہ مت کرو, یہ کرو, یہ کرو. یہ انگلی سے زمین پہ لکھا, زمین پہ لکھ کے کہا ہمارے چاہنے والوں کو یہ بول دینا کہ اگر تم خط رحم کرو گے, ریلیشن شپ بریک کرو گے رشتہ داروں کے ساتھ, تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ نے بھی ایزی لے کے سنا, میں نے بھی ایزی لے کے پڑھ دیا. خدا نہ خواستہ اگر امام سے میرا تعلق نہیں ہے تو پھر میں کہاں جانے والا ہوں؟ کوئی جگہ ہے, کوئی اور ہے کہ ہاں جاؤں گا؟ یہ سارے معصومین کا ایک ہی ارشاد. بس میں پورے میری 3 مجلسوں کا کنکلوژن کہ پلیز اگر کوئی ایک بھی فیملی بھی اگر مل لے تو میری پورے 3 مجلسیں کامیاب ہو گئی. اگر بول رہا if اگر ہے پرابلم تو یہ بیماری سے بچو, یہ بیماری سے بچو, which is very common in our community. ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے, ہم اس کو کبھی نہیں سمجھتے گناہ. اور معصوم کی نگاہ میں یہ بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے. اللہ کی نگاہ میں یہ بدترین گناہوں میں سے گناہ. شہید دست غیب شیرازی کی کتاب گناہان کبیرہ, انگلش میں بھی ہے, ہو سکتا ہے نیٹ پہ بھی ہو. شہید دست غیب شیرازی کی کتاب گناہان کبیرہ, اس کا 7 گناہ یہ بتایا گیا خط رحم کا, ریلیشن شپ کو بریک کرنا. پلیز میری ریکویسٹ, آخری جملے میرے بیت الخائم کی یہ سیریز کے, کہ پلیز ٹرائی یور بیسٹ. اگر آج بھی موقع ملے تو کال دیم. یہ واٹس ایپ والی سوری نہیں کرنا, if I hurt you I am sorry. No, یہ سوری نہیں چلتی. یہ کامن سوری چل رہی ہے آج کل دنیا بھر. ایک واٹس ایپ ایک جنرل میسج بھیج دیا, if I hurt you I am sorry. What do you mean یار if I hurt you؟ تم نے ہرٹ کیا. اور سوری پرسنل ہوتا, معافی تم ڈائریکٹ اس سے معاف ہو. اور یہ بھی نہیں کرنا کہ واٹس ایپ کر دیا, دل میں تو میرا بھرا ہوا ہے, یہ کوئی معافی نہیں. اگر تم نے اس کو معاف کیا تو معاف کیا. مومن ٹرانسپیرنٹ ہونا, ٹرانسپیرنٹ بالکل. یہ نہیں کہ میرے دل میں بھرا ہوا ہے اور میں تم سے بات نہیں کر رہا, میں نے کہا میں نے معاف کیا. What do you mean معاف کیا؟ اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ یہ کرے گا, امام تمہارے ساتھ یہ کرے گا. دعائیں رکنے کا ون آف دی ریزن یہ کہ کن کن لوگوں سے تمہارے تعلقات نہیں. رشتے دار سے تو پلیز بریک مت کرو, ہاتھ جوڑ کے. بس میرا وقت ہو گیا, میں کیا کروں, I'm really helpless. 55 منٹ ہو گئے, 55. اللہ ہماری ساری دعائیں قبول کرے اور اس بیماری سے بچنے کے لیے مرحومین کے آج جو اسپانسر ہے جن مجلسوں کے,
یہ تینوں مجلسوں کے جو اسپانسر، بالخصوص آج کے مجلس کے جو اسپانسرز، ان کے رزق میں برکت اور ان کے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے ایک باآواز بلند صلوات پڑھو۔ اللهم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہرحال تھینک یو ویری مچ بیت الخیم کے سارے مومنین، مینجمنٹ، ڈاکٹر اسد صادق، جو بھی ماشاءاللہ میرے بھائی لوگ ہیں، مولا زیدی صاحب کو سب کو سلامت رکھے۔ 3 دن مسلسل میں آتے رہا اور کوئی ایک نے بھی عمل کر لیا میری 3 مجلسوں میں تو میری مجلس کامیاب ہو، الحمدللہ۔ ایک ہی ریکویسٹ، دعا میں یاد رکھنا، پرے فار ادرس، اور کوشش کرو کہ دعائیں ہماری قبول ہیں۔ جو میں نے خالی گائیڈ لائنز دیے، میں نے صرف ایک سکیچ کھینچا، تفصیل میں تو گئے نہیں 3 دن۔ اللہ سب کی دعائیں قبول کرے، سب کی دعائیں قبول کرے۔ دوستو، ابھی ذاکر اول نے اتنا دردناک مرثیہ پڑا، جہاں بھی آپ لوگ بیٹھ کے مجھے سن رہے، اگر صوفاز پہ ہو، ڈائننگ ٹیبل پہ ہو، چیئرز پہ ہو، پلیز ریموو یور شوز اینڈ چپلز اینڈ سٹ پراپرلی ناؤ فار 5 منٹس۔ بس 5 منٹ چاہیے مجھے۔ مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا خوش رکھے۔ ایسا کربلا کے ایک ایسے لمحے کا ذکر کیا، ایک بہن کی تڑپ ہے، وہ ایک مصرع کافی ہے تڑپ کے رونے کے لیے۔ میرے بھائی کی خون بری تصویر لے گیا، ہائے ہائے وہ بیبی زینب کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی کہ جب ظالم شمر نے میرے مولا حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر چلایا، زینب فریاد کرتی رہی کہ ہائے میرا بھیا، فریاد کرتی رہی کہ یمنا سعد میرے بھائی کو چھوڑ دے۔ یہ ظالم سنا نہیں، خیمے میں آئی، زمین کو زلزلہ ہوا، چوتھے امام سے کہا میرے لال دیکھو یہ کیا حالات۔ امام نے کہا بھوپی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ جب خیمے کا پردہ ہٹا تو امام کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ بی بی نے کہا بیٹا کسے سلام کر رہے؟ کہا بھوپی اماں انہوں کے نظر میں میرے بابا کا سر میں یتیم ہو گیا۔ دوستو، اس کے بعد جو مصیبتیں گزری آپ کے سامنے، میری شہزادی کے دل پہ کیا گزری، کوئی امام کو بی بی کے دل سے پوچھ۔ وہ مصیبت گزری کہ حسین کے بچوں کو تماچے لگائے گئے۔ میں کتنی آسانی سے یہ جملہ بول رہا اور آپ سن رہے کہ امام کے بچوں کو بی بی سکینہ کو پہلا تماچا لگا تو شہزادی زمین پہ آ گئی۔ آپ کی بھی اولاد ہے، دوسرے رخسار پہ مارتا ہے تو سکینہ کو اس وقت احساس ہوا کہ میرا بابا مار ڈالا گیا۔ اس کے بعد وہ لمحہ آیا کہ بی بی رباب جلی ہوئی قرات میں شہزادیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی۔ دیکھو ماؤں کا کیا حال ہوا دوستو کہ رباب نے دیکھا کہ حرملہ ظالم نیزے کی ہنی سے زمین کی نرمی کو دیکھ رہا۔ ارے رباب دیکھتی رہ گئی، اب جو اس نے نیزے کو مارا تو نیزے کے ساتھ علی اصغر کا لاشا باہر آ گیا۔ ارے ماں سر پیٹتی رہی، ہائے یہ میرا بچہ جس کو میرے آقا نے دفن کیا تھا، ماں کے سامنے بچے کو ذبح کیا گیا۔ رباب فریاد کرتی رہی، یہ ظالم نے شہزادے کو کہ سر کو جدا کیا۔ بس ایک روایت پڑھ کے زحمت تمام کر رہا، مولا تم کو آباد رکھے۔ دوستو قافلہ چلا، اس لیے کہ یہ ایام بی بی سکینہ کی شہادت کے بھی ایام ہیں، تو بس ایک روایت پڑھتا کہ مولا حسین سے کتنی محبت تھی سکینہ کو۔ بس اسی پہ میں مجلس کو ختم کر رہا دوستو کہ جب چلا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا، میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بول دیا کہ یزید کے دربار میں سیدانیاں پہنچ گئی۔ دو منٹ اس سے زیادہ نہیں، وہ بی بی سکینہ، وہ بی بی زہر کہ مولا حسین کہتے ہیں کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو، تو جب بھی بی بی سکینہ کا ذکر کرو دعا ضرور مانگو۔ شہزادی بڑی مظلوم شہزادی جو کربلا سے کوفے سے شام تماچے کھاتی ہوئی آئی، جس کو ظالم شمر نے اون کی ننگی پوچھ پہ لٹا کے رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ میں نے بول دیا، آپ نے سن لیا۔ بس دوستو ایک روایت پڑھا، 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ جب یہ قافلہ یزید ظالم کے دربار میں پہنچا
تو اس نے دیکھا کہ ایک گوشے میں سیدانیاں کھڑی ہوئی تھی، تشت دلا میں مولا حسین کا سر ہے، اس پہ کپڑا ہے۔ ظالم یزید نے شمر ظالم سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ کہا کہ یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، قیامت کا لمحہ ہے کہ مولا و بی بی کا نام لیا جا رہا۔ بس اس نے کہا کہ یہ بچوں میں، یہ لوگوں میں ایک چھوٹی بچی بھی ہے جو ایک پیر زمین پہ رکھتی ہے، ایک پیر اٹھاتی ہے۔ اس نے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ تو ظالم شمر نے کہا کہ یہ حسین کی چاہنے والی سکینہ ہے، حسین کی بیٹی ہے، اپنے بابا کو بہت چاہتی تھی، حسین اسے بہت محبت کرتے تھے، اپنے سینے پہ سلاتے تھے۔ ظالم شمر کی اس بات سن کے یزید پلٹا سکینہ کی طرف، اب کہنے لگا سکینہ تم ایک پیر زمین پہ کیوں رکھتی اور ایک پیر اٹھاتی کیوں؟ دوستوں بھرے ہوئے دربار میں حسین کی یتیم نے کہا یزید تیرے لوگوں نے اتنی زور سے رسی باندھی ہے کہ میں دونوں پیر ایک ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ ظالم یزید نے کہا کہ رسی کھولی جائے۔ اس کے بعد ظالم یزید کہتا ہے کہ سکینہ آپ نے سنا ہے کہ تم بابا کو بہت چاہتی تھی، بس میں نے مجلس ختم کر دی، بابا کو بہت چاہتی تھی۔ تو بی بی سکینہ نے دربار میں کہا یزید میرا بابا مجھے سینے پہ سلاتا تھا، بابا میرے ناز اٹھاتا، میرے بابا جانے کے بعد مجھے تمانچے لگائے گئے۔ اس نے کہا کہ اے سکینہ اپنے بابا سے ملو گی؟ بی بی دیکھتی رہی، اس نے تشت دلا میں سے کپڑے کو ہٹایا، سکینہ نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، فوراً آگے بڑھنا چاہا۔ یہ ظالم یزید کہتا ہے ایسے نہیں، تم اپنی محبت کی بتاؤ کہ تم کتنا چاہتی ہو، تم پکارو اپنے بابا کو اور بابا سے کہو تمہاری گود میں آئے۔ وہ اپنے ذہن میں سمجھ جاتا یہ کچھ نہیں ہونے والا ہے، یہ حسین کی سکینہ ہے۔ دوستو پھٹا ہوا پیراہن پھیلا کے کہا بابا آپ کی محبت کا امتحان ہے، بابا میری آغوش میں آ جاؤ۔ اور سر حسین اٹھا، سکینہ کی آغوش میں آیا، بچی نے رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا، کہا بابا میرے رخسار دیکھو، بابا میرے کان دیکھو، بابا تم کہاں چلے گئے کہ میرا حال کیا ہو گیا؟ رخسار نیلے ہو گئے، کان زخمی ہو گئے۔ الہی پروردگار میری شہزادی سکینہ کی مصیبتوں کا واسطہ یہ ہماری مختصر سی مجلس قبول کر لیں، یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ پروردگار میری شہزادی کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، امام کی سلامتی کے صدقے میں سارے جس کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے اللہ ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ کووڈ-19 سے سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما، جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار جو بیماریاں جسموں میں اس کو دور کر، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ۔ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں بنانا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ پروردگار دنیا بھر میں تو عزاداری کی حفاظت فرما، ہم سب کو عمرہ و زیارت نصیب، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار ہمارے ماں باپ کو بخش دے، جن لوگوں نے ان مجالس کو سپانسر کیا ہے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کر، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ آج کی مجلس کے جو بھی سپانسرز ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ہر لمحہ معرفت امام زمانہ میں اضافہ فرما انشاءاللہ، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ آج کے جو سپانسرز ہیں ان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ